ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وأولیائہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا. اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے. معزز سامعین کرام، آج 18 ذی الحجہ ہے. آج کی تاریخ اسلام کے اندر وہ تاریخ ہے جب انسان تاریخ پڑھتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو دو چیزیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہیں. اب وہ دو چیزیں کیا ہے، انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر اس پر آج روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جائے گی.
سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن کریم نے ہم کو ایک اصول اور ایک قانون ہم کو بیان کیا۔ وہ قانون یہ ہے کہ حق تعالی قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم ایمان لے آئے ان لوگوں کی ایمان لانے کی طرح۔ پس اگر تم ایمان لے آتے ان لوگوں کے ایمان لانے کی طرح، کن لوگوں کے؟ صحابہ اکرام کے ایمان لانے کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اگر تم اس طرح سے ایمان لے آتے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہے۔ تو کن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معیار بنایا ہے؟ تو وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ تم زندگی میں اگر کسی کو فالو ہونا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کسی کی پیروی کرنا ہے اور کسی کی نقل کرنا ہے تو وہ صحابہ کی کرو، ان کے ایمان کی طرح تم ایمان لاؤ، ان کے نقش قدم پر چلنا تم سیکھ جاؤ۔ تو اب قرآن ہم کو یہ شہادت دے رہا ہے کہ تم کامیاب ہے، تم ہدایت یافتہ ہے، یعنی تمہارے لیے ہدایت ہے، تم ہدایت مند لوگ ہے، ہدایت کو پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جم غفیر میں سے آج تاریخ ہم کو جس ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تاریخ آج ہم کو جن کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے، وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ کے اندر اکثر تاریخ نگاروں نے آپ کی شہادت کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ 18 ذی الحجہ بیان کی ہے۔ 12 کی بھی روایت ملتی ہے، لیکن جمہور بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے سیرت نگاروں نے جو آپ کی شہادت کی تاریخ کو جو بیان فرمایا وہ آج کا دن ہے 18 ذی الحجہ۔ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہی 18 ذی الحجہ ہم کو غدیر قم کے اس واقعے کی طرف بھی ہم کو رہنمائی کر رہی ہے۔ غدیر قم کا جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کی طرف بھی ہم کو آج کی تاریخ رہنمائی کر رہی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں تاریخ کے پس منظر میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ غدیر قم کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، اب اس کے بعد جب مسئلے کو آپ سمجھ جائیں گے تو عوام الناس کے اندر جو غلط فہمیاں، بدعقیدگیاں جو پائی جا رہی ہیں اس کو آسانی سے آپ اس کے اندر تمیز کر پائیں گے۔ اب لوگوں نے خاص طور پر وہ گمراہ مذہب جو شیعہ جس کو کہتے ہیں صحابہ اکرام پر بھوکتے رہتے ہیں، وہ آج کے دن عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں اصل ہے کیا اس کو ہم سمجھیں گے تو آپ ہی فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر گھڑ لی گئی ہے۔
غدیر خم کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو واقع ہوا اور 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اب 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کا جو واقعہ پیش آیا، تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے غدیر خم ایک مقام ہے جو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں وہ مقام آتا ہے۔ وہ مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے صحابہ، کیا میں تمہارے جان پر سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ 21ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو حضور علیہ السلام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، اے صحابہ، کیا میں تمہارے درمیان میں تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام بے ساختہ کہنے لگے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہماری جانوں پر سب سے زیادہ آپ کا ہے، آپ حق رکھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب 2 مرتبہ صحابہ کرام سے جب یہ جواب سننے کے بعد علی مرتضی، حیدر کرار، شیر خدا، داماد رسول علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا دست مبارک پکڑ کر، یعنی آپ کا مبارک ہاتھ حضور علیہ السلام پکڑ کے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ خوشخبری تمام صحابہ کے درمیان میں حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یعنی جس کا میں مولا ہوں وہ تمام کے علی مولا ہے، یعنی علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام صحابہ کے درمیان میں بیان فرما رہے ہیں۔ علی کا مقام وہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب مولا کے معنی کیا آتے ہیں؟ عربی کے اندر مولا کے مختلف معنی آتے ہیں۔ مولا کے معنی ایک معنی آتے ہیں اللہ والے، اور ایک معنی آتے ہیں مددگار، اور ایک معنی آتے ہیں دوست کے معنی آتے ہیں۔ مختلف معنی مولا کے آتے ہیں۔ اب آپ یہ لے، جس کا میں مددگار ہوں علی اس کے مددگار ہے، یہ معنی بھی بالکل درست ہے، اور جس کا میں دوست ہوں علی بھی ان کے دوست ہے، یہ معنی بھی بالکل درست ہے۔ اور اللہ والوں کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام آپ کا دست مبارک پکڑ کے آپ کی شان یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو علی کا مقام ایسا ہے، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی ان کے مددگار ہے۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے، یا علی انت مولایا، اے علی آپ ہمارے مولا ہیں۔ صحابہ کرام خوش ہو کر آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اس طرح سے صحابہ کرام آپ کو خوشخبریاں دینے لگے۔ اب واقعہ یہ ہوا، اب اس واقعے کو لے کر لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ڈالتے ہوئے لوگ یہ باتوں کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو علی مرتضی کا مقام و مرتبہ، آپ کی ولایت کا چرچا ہوا، اسی لیے آج کا دن ہم عید کا مناتے ہیں، خوشی کا مناتے ہیں، لہٰذا
اس کو ٹائٹل دے دیا گیا کہ عید غدیر کے نام سے ٹائٹل دے دیا گیا۔ علی مرتضیٰ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، ایمان والے خوش ہو رہے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا بھی چاہیے کہ علی مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کا یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو خوش ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ ٹائٹل کسی اہل سنت والجماعت نے یہ ٹائٹل نہیں دیا، عید غدیر کا ٹائٹل کسی نے نہیں دیا۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس سے ہٹ کر آپ جو خوشی منانا چاہتے ہیں بالکل منا سکتے ہیں، یعنی علی مرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ کی محبت میں آپ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، یا لوگوں کے درمیان میں پیسوں کو بانٹ رہے ہیں غربا اور مساکین کے اندر، یا اللہ کے کلام کو پڑھ کر نذران عقیدت کو پیش کر رہے ہیں ایصال ثواب کی شکل میں، یہ جتنی چیزیں اسلام کی روشنی میں جائز ہے ان چیزوں کے ذریعے سے آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے وہ فرقہ جو عید غدیر کے نام سے جو ٹائٹل دے کر عید غدیر کے نام سے جو مناتا ہے، وہ فرقے کے عقیدے کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبیاں کرنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنا، خلفائے ثلاثہ کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں، معاذ اللہ، ان کو کافر کہنا، جہنمی کہنا، معاذ اللہ مرتد کہنا، اس طرح سے ان کے عقیدے ہیں۔ تو ایسے عقیدے رکھنے والوں کی بولی، ایسے عقیدے رکھنے والوں سے ہمیشہ ہم کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص آج کے دن ان لوگوں کی طرح سمجھ کر اگر کوئی مناتا ہے، صحابہ کا ذرا برابر بھی اگر کوئی بغض اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے، تو سمجھو وہ گمراہیت کا شکار ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف وہ لے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، واقعہ اتنا ہے، تو واقعے کو اگر آپ سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد اب آپ اپنے ایمانی جذبے کے لحاظ سے اللہ نے علی مرتضیٰ کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، آپ جیسا چاہے شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ خوشی منا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں۔ لیکن یاد رکھے، جہاں پر خوشی منائی جا رہی ہے وہاں پر تاریخ کے ایک پہلو کو دیکھ کر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پہلو ہے۔ اس پہلو کو بھی دیکھنا، ہم ان کے اعلیٰ کردار، ان کے اعلیٰ خدمات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جن سے محبت رکھنے والوں سے حضور علیہ السلام محبت رکھتے ہیں، اور جن سے بغض رکھنے والوں سے حضور علیہ السلام ایسا ان کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا، جنازہ لانے کے بعد عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام نماز جنازہ آپ پڑھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں، جس شخص کا جنازہ آیا ہے یہ وہ شخص ہے میرے عثمان سے بغض رکھنے والا شخص ہے، جو میرے عثمان سے بغض رکھنے والا شخص ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نماز جنازہ نہیں پڑھائے۔ تو اب جو یہ تصور کرتے ہوئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج عید غدیر منائے، آج خوشی منائے، تو آپ جب خوشی منا رہے ہیں تو تاریخ کے اس پہلو کو بھی دیکھو
جہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے 40 دن تک ایک روایت کے مطابق کھانا پینا سب کچھ آپ پر بند کر دیا، اور جو مسجد نبوی شریف آپ نے اپنے پیسوں سے ان 2 بچوں سے وہ زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی وسعت ہوئی، مسجد نبوی کو چوڑا کیا گیا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو وسیع کیا گیا، اسی مسجد کے اندر جو آپ کے پیسوں کی دین تھی اسی مسجد کے اندر آپ کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ مدینہ المنورہ کے اندر بیر روما آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے نام پر ہبہ کر دیا، مسلمانوں کے نام سے وقف کر دیا، وہی کنویں سے آپ کو پانی نہیں دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پہلو کو بھی آپ یاد کریں، ان کے خدمات عالیہ کو بھی دیکھیں، ان کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے خدمات ایسے اعلیٰ خدمات ہیں، قرآن کریم کو جمع کر کتابی شکل میں لانے والی شخصیت کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن کریم جب آسمان سے جیسا اتارا گیا، کبھی پتھروں پر، چمڑوں پر، یا پھر کوئی ایسے پتوں پر لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں محفوظ نہیں تھا۔ کتابی شکل میں محفوظ کرنے کی بیڑا اگر کسی نے اٹھایا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، اس تاریخ کو اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ جہاں پر علی مرتضیٰ کی ولایت کو دیکھ کر خوش ہو کر ایصال ثواب کرتے ہیں، نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو دیکھ کر، آپ سے دلی محبتوں کو دیکھ کر، اور آپ کے نام سے بھی جہاں پر ایصال ثواب نذران عقیدت کو ہم پیش کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کسی کے بغض کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت تو وہ ہے جہاں پر صحابہ کی تعظیم دل میں رکھتے ہیں، وہاں پر اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی دل میں رکھتے ہیں۔ ایک کی تعظیم دل میں رکھ کر ایک سے بغض رکھنا یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ بد مذہبوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت والجماعت تو وہ ہے صحابہ کرام کی بھی محبت دل میں رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت تو گویا کہ ایمان کی اساس سمجھتے ہیں۔ ان کے محبت کے بغیر ہمارے سینے میں ایمان ہی نہیں آتا، وہ مقام و مرتبہ ان کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان فرما دیے، اہل بیت اطہار کی محبت جب تک نہیں ہوگی، طبرانی کے اندر حدیث پاک ہے، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ وفی روایت ولی قرابتہم منی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں، تم میں سے کسی شخص کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرے گا تو اس کے سینے میں ایمان نہیں آئے گا۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم کو ڈائریکٹ نہیں ملے گی، ان کی محبت کو ملنے کے لیے، ان کی محبت کو پانے کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت دل میں بسانا ضروری ہے۔ ان کی محبت جب دل میں آئے گی، ان کی محبت کے صدقے میں اللہ کی محبت بھی بندے کو حاصل ہوگی، رسول اللہ کی محبت بھی بندے کو حاصل ہوگی۔ یہ تو ایمان کی اساس ہے عزیزان محترم۔ آج صرف ایک ہی پہلو کو دیکھ کر دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دینا یہ ایمان والوں کی علامتیں نہیں ہوتی۔
یہ اہل سنت والجماعت کے پاکیزہ عقیدوں کے بالکل خلاف ہے۔ ایک ہی طرف کو دیکھ کر اور دوسرے طرف کو نظر انداز کر دینا، یا پھر دوسرے طرف اگر دیکھے تو بھی اگر وہ ایسا دیکھے کہ اگر دل میں بغض پیدا ہو جائے تو سمجھو وہ گمراہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہے۔ صرف 5 پشتوں سے آپ کا نسب مبارک ملتا ہے، اور آپ دیکھیں امت کے اندر روایتوں میں آتا ہے کسی نبی کے 2 شہزادیوں کو کسی کے نکاح میں دیا گیا ہو، یہ کہیں پر بھی نہیں ملتا سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دیے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی شہزادی مبارک، آپ کی بیٹی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنی اور ایک شہزادی کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ تھے کہ 2 شہزادیاں حضور علیہ السلام کے انتقال فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے عثمان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 لڑکیاں بھی عطا کرتا، ایک کے بعد دیگر تمہارے نکاح میں دیتا، اگرچہ ان کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری، اگر ان کا انتقال ہو جائے یہاں تک کہ 100 کی گنتی بھی مکمل ہو جاتی۔ تو عشق دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عشق رسول مصطفیٰ عثمان غنی کو کتنا چاہ رہے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ نفرتیں کدورتیں یہ ایسے لوگ ڈالتے ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے شریعت سے دور دور تک جن کا تعلق ہی نہیں ہے، جن کو شریعت کی جو علم کا جو سمندر ہے اس سمندر کے اندر سے اگر ان کو ٹھہرا کر اگر پوچھا جائے تو تعوذ تسمیہ تک جن کو صحیح پڑھنے نہیں آتا، ایسے لوگ نفرتوں کو دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے ہمیشہ سے جو الحمدللہ حضور علیہ السلام کے دور سے اہل سنت والجماعت جو پاکیزہ جماعت جس کے پاکیزہ عقیدے جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان عقیدوں سے اگر کوئی ہٹ جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ ان پاکیزہ عقیدوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے اندر جمائے رکھنا چاہیے۔ یہ جتنے فرقے نکلے ہیں، خارجیت کا فرقہ، رافضیت کا فرقہ، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا، اور ایک فرقہ وہ تھا جو اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں کرتا تھا۔ یہ دونوں کے دونوں گمراہ ہیں۔ پھر کامیاب کون ہے؟ جو اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی دم بھرتا ہے، صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، ان دونوں کی محبتوں کو دلوں میں لے کر، ان دونوں کی عقیدت کو دلوں میں لے کر چلتا ہے، وہی کامیاب ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، سب سے پہلے ہر وہ معاملے کو ہم یہ دیکھنا چاہیے اس نظریے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اہل سنت کا فیصلہ کیا ہے، اکابرین کا فیصلہ کیا ہے، اس کو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ 30 مار خواہ نکل گئے، جو چاہے فیصلے ہم کرتے ہوئے چلے جائے۔ یہ ہم کو کس نے حق دیا یہ سارے فیصلے ہم کرنے کا؟ ہم بس تابع ہیں ان اکابرین کے، ان پاکیزہ اصولوں کے جو قرآن اور حدیث کے اصول ہے۔ ہمارا کام یہ ہے آمنا صدقنا کہتے ہوئے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے چلے جانا، ہماری آخرت کو ہم درست کر لینا۔
تو یاد رکھیں عزیزان محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو حضور علیہ السلام جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے اور آپ کا مقام و مرتبہ احادیث کے اندر اتنا بھرپور ہے، اتنا بھرپور ہے، ایک ایک کر کے اگر بیان کرتے چلے جائے وقت ناکافی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جنت میں ہر نبی کے کوئی نہ کوئی رفیق ہوتے ہیں، یعنی دوست ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اور جنت میں میرے رفیق اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ اندازہ لگائے جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے تو کیا مقام آپ کا ہوگا۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے رفیق ہوں گے۔ ہر نبی کے کوئی نہ کوئی رفیق ہے، لیکن میرے رفیق عثمان ہے، واضح طور پر آپ بیان فرما دیے۔ آج آپ دیکھیں گے ذو النورین کا جن کو لقب ملا ہے، کسی اور صحابی رسول کو یہ ٹائٹل نہیں ملا۔ صرف صحابہ ہی نہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے کہیں پر بھی تاریخ یہ نہیں ملتی کسی پیغمبر کے دونوں شہزادیوں کے کسی کے نکاح میں دیا گیا ہو اور ان کو ذو النورین کا لقب ملا ہو، کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں ملتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں عزیزان محترم، معمولی قربانیاں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھولو، آنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ دروازہ کھولا گیا تو آنے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا، پھر کچھ ہی دیر میں دستک دینے کی آواز آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھولو، آنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آنے والے کون تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری مرتبہ جب کچھ دیر کے بعد دستک دیا گیا، پھر حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ دروازہ کھولو، آنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو وہ آنے والے کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور علیہ السلام جن کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کو جیسا ہی حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضرورت ہے، مطلب کیا؟ جنگ میں جانے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہے، جو بندہ اس میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کی راہ میں گویا اس نے خرچ کیا۔ اعلان ہو رہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سرخ اونٹ مع ساز و سامان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیے۔ کیا مطلب؟ اونٹوں کے اندر بھی کئی قسم ہوتی ہیں، اس میں سے اعلیٰ قسم کا اونٹ سرخ اونٹ عرب کے اندر کہلاتا تھا، اور پھر وہ اونٹ ہی نہیں بلکہ اس کا ساز و سامان، اس میں بیٹھنے اور اس کے تمام آلات وغیرہ جتنے بھی ضرورتیں پڑتے ہیں، اس کے ساتھ 100 سرخ اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیے۔ پھر اعلان ہوا، پھر 100 اونٹ، پھر اعلان ہوا، پھر 100 اونٹ، گویا کہ 300 اونٹ سرخ اونٹ مع ساز و سامان کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، آج سے عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں عثمان جو بھی عمل کرے
ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری عزیزان محترم، اندازہ لگائے۔ یہ تھے ایثار و قربانیاں۔ آج ہمارے معاملات یہ ہیں عزیزان محترم، اللہ کی راہ میں اگر دینے کا معاملہ آتا ہے 1 سے 10 مرتبہ ہم کو کہنا پڑتا ہے دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے گھر کو دو، چندے میں اضافہ کرو، یہ کرو وہ کرو، 10 مرتبہ کہنا پڑتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم کو پکار کر یہ کہہ رہی ہے، اصل مال انسان کا وہی مال ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، وہی مال اس کو کام آنے والا ہے، وہی مال اس کی قبر کو سنوارنے والا ہے، وہی مال اس کی آخرت کو بنانے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم کو یہ بیان فرما رہی ہے، اور حیا کے ایسے پیکر تھے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے انسان کو انسان فرشتے بھی حیا کرتے تھے، ایسے شرمیلے ایسے حیادار آپ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خدمے مبارک سے، پنڈلی مبارک پر سے کچھ کپڑا ہٹ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر گھر میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام اسی طرح سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ تب تیسری مرتبہ اطلاع ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام فوری اپنے مکمل کپڑے کو، یعنی جو پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹ چکا تھا تو کپڑے کو سیدھا کر کر بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گفتگو ہوئی، محفل برخاست ہو گئی۔ ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں تشریف لائے، آپ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا ہی آپ نے سنا کہ عثمان تشریف لا رہے ہیں تو آپ پنڈلی مبارک سے کپڑے کو سیدھا کرتے ہوئے، مکمل درست کرتے ہوئے بیٹھ کر آپ گفتگو فرمائیں، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں، اے عائشہ، میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے حیا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کیا بیان فرما رہی ہے؟ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ معاملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی زندگی مبارکہ ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان جتنا حیادار ہوتا ہے اتنا اللہ کے پاس محبوب ہوتا ہے۔ آپ اس واقعے کو رکھ کر اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہم کہاں تک اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو حیا کے اندر رکھ رہے ہیں۔ غور کریں عزیزان محترم، کہاں تک اپنی بیوی بچوں کو ہم پردے میں لے کر گھوم رہے ہیں، بے پردگی کے ساتھ کہاں گھوم رہے ہیں، پردے میں لے کر ہم انتظام کر رہے ہیں یا نہیں، برقع پہنا رہے ہیں یا نہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، گھر کی عورتیں، گھر کی بچیاں اگر برقع نہیں پہنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ماں باپ سے پوچھنے لگتا ہے، تو یہ تم نے کیوں یہ قانون ان کو نہیں بتایا؟ تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں اس طرح سے تعلیم نہیں دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنا ہے۔ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، دلائے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ آڑ رکھا ہے، پردے کی آڑ میں رکھ کر تم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ بغیر پردے کے ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم بیکار ہے۔ پردے میں رکھ کر جہاں پر ایسا انتظام ہوتا ہے کہ لیڈیز کالجز الگ ہوتے ہیں، وہاں تم لے جا رہے ہیں باقاعدہ پردے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں الغرض معزز سامعین کرام، ساری گفتگو کا ماحصل یہی ہے، آج کی تاریخ جو ہم کو بیان کر رہی ہے وہ ایک طرف علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، غدیر قم کے موقع پر حضور علیہ السلام جو خوشخبری سن دیے ہیں، علی مرتضی من کنت مولاہ فعلی مولا، آج کی تاریخ ہم کو یہ بتا رہی ہے، اور آج کی تاریخ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہم کو بتا رہی ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ جہاں پر ہم علی مرتضی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی ہم دم بھرتے ہوئے دونوں کی محبتوں کو لے کر، دونوں کی تعظیم کو لے کر اور تاریخ کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر ہم سے جتنا ہو سکے ہم ایصال ثواب، نذران عقیدت اپنی طرف سے ہم پیش کرنے کی آج کوشش کرے کہ آج 18 ذی الحجہ ہے، 82 سال کی عمر مبارک آپ کی تھی اور جمعے کا دن تھا، آپ جام شہادت نوش فرمائے، قرآن سے ایسی عقیدت آپ کو تھی جب آپ شہید ہو رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت شریفہ آپ پڑھ رہے تھے، ظالموں نے آپ کو شہید کیا کہ قرآن کریم کے اندر پہلے پارے کے اندر یہ آیت شریفہ ہے، اس آیت سے آپ گزر رہے تھے، ظالموں نے آپ کو شہید کیا۔ تو یاد رکھے آج ہمارے لیے ضروری ہے اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم، ان کی محبت۔ کسی ایک کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم سمجھو گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کے نقوش قدم پر چل کر مولا تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت